نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها بے شک سن لی اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑا کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں وتشتکی الی اللہ اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی واللہ یسمع تحاورکما اور اللہ سنتا تھا ان تم دونوں کی بات چیت کو ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، خولہ بنت سالبہ، ان کے شوہر اوس بن سامت نے انہیں کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت ہو۔ جب ایسا جملہ شوہر بول دیتا تو زمانہ جہالت میں پکی قسم کی طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ عورت آئی روتی جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی حکم ہونا چاہیے، میں نے جوانی اس کے پاس گزاری تو میں بڑھاپا کسی اور کے پاس گزاروں گی، میرے بچے ہیں، اگر بچوں کو پاس رکھوں تو پال نہیں سکتی اور اگر اس کو دے دوں تو ماں سے محروم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے خیال سے تو چونکہ طلاق تھی اور اللہ کا کوئی حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، آپ نے کہا کہ میرے خیال سے تو یہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ بیچاری روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ کوئی حکم نازل کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے اس عورت کی بات سنی اور اللہ نے یہ حکم جو ہے وہ نازل کیا۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مگر ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ ایک بری بات کہتے ہیں، وزورا اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا، بخشش کرنے والا ہے۔ اب اس طریقے کو زہار بولا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ایک پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، ماں وہی ہوتی ہے جس نے جنا ہو، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ لیکن یہ بہت بری بات ہے، بڑی جھوٹی بات ہے، اور اس سے توبہ کر لو، اور ظاہر ہے یہ طلاق تو نہیں ہوگی لیکن اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا بیوی سے صحبت کرنے سے پہلے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، اور وہ لوگ جو زہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں واسطے اس کے جو انہوں نے کہا، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو وہ آزاد کرنا ہے ایک گردن کا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں صحبت کریں۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ جب یہ عورت روتی ہوئی جا رہی تھی تو سورت مجادلہ اتر آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خولہ کو واپس بلایا اور انہیں یہ پڑھ کے سنایا کہ ایک گردن آزاد کریں صحبت کرنے سے پہلے، اور چونکہ یہ لفظ بولے کس نے تھے؟ شوہر نے بولے تھے، اس لیے وہ کفارہ ادا کرے گا، بیوی کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور پھر پوچھا سیدہ خولہ سے کہ کیا وہ گردن آزاد کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسے تو اس چیز کی طاقت نہیں کہ وہ ایک غلام کو جو ہے وہ آزاد کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، پھر جو کوئی نہ پائے تو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ صحبت کرے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ذالکہ، یہ لتؤمنوا، تاکہ تم ایمان لے آؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب سیدہ خولہ نے کہا غلام تو وہ آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے پوچھا کیا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ چونکہ وہ بوڑھا ہی تھا تو کہا کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، اور مسلسل سے مراد یہ ہے کہ بیچ میں کوئی ناغہ نہیں کرے گا، لیکن اگر بیمار ہو جائے یا سفر کرنا پڑ جائے تو پھر وہ ناغہ کر کے یہ انقطاع شمار نہیں ہوگا۔ ہاں جی، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا، تو کیا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے؟ کہا نہیں، وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا میں 1 ارک کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا، تو سیدہ خولہ کہنے لگی میں 1 وسق کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا، اور بہرحال یہ کفارہ جو ہے وہ مسکینوں کا ادا ہوا، اور پھر وہ اس نے اپنے یہ جو لفظ کہے تھے اس کا وبال بھگتا۔ جب کفارہ ادا ہو گیا تو گناہ جو ہے وہ چھپ گیا۔ یہ سیدہ خولہ جو ہیں ان کے پھر صحابہ بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے، سیدہ خولہ نے روکا، سیدنا عمر دیر تک اس بڑھیا کی بات سنتے رہے،
لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی توجہ سے اس بڑھیا کی بات سن رہے تھے. کہا کہ یہ وہ عورت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے اس کی بات سنی تو عمر کی کیا مجال کہ اس عورت کی بات نہ سنے. یہ جو کفارہ ہے نا، یہ اگر کوئی میاں بیوی صحبت کر کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیں تو اس کا کفارہ بھی جو ہے یہی ہے، یا غلام کا آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ اوندھے کر دیے گئے جیسا کہ اوندھے کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا آیات بینات، اور بے شک ہم نے اتاری واضح نشانیاں. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کیا ہے کہ کفارہ ادا کیے بغیر ہی صحبت کر لے، یا کفارہ یعنی اس حکم کو مانے ہی نہ، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. اور یہاں پیچھے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ اگر ایک شخص غریب ہے اور اس نے گناہ کر دیا، کفارہ نہیں ادا کر سکتا، تو صدقہ و خیرات سے اس بندے کی مدد بھی کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنا کفارہ ادا کر دے. بہرحال اللہ کا حکم جو بھی آ جائے اسے مسلمانوں کو ماننے میں ہی بہتری ہے. یوم یبعثھم اللہ جمیعا، جس دن زندہ کرے گا ان کو اللہ تمام کو. فینبئہم بما عملوا، پھر وہ ان کو خبر دے دے گا ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور وہ اس کو بھول گئے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے. یعنی انسان تو گناہ کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھ کر شمار کر رکھی ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. ما یکون من نجوی ثلاثۃ، نہیں ہوتا 3 کی سرگوشیوں میں، الا هو رابعہم، مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5 کی سرگوشی، الا هو سادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہو، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ ان کو خبر دے دے گا ساتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی یہ سرگوشیاں، ظاہر ہے سرگوشی کس وقت کی جاتی ہے؟ جب اسلام کے خلاف منافقین یا کافر پروپیگنڈے کرتے تھے. یہ نہ سمجھو کہ تم سرگوشیاں کر رہے ہو تمہارے راز ہیں، اللہ ان ساری باتوں کو جانتا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو روکے گئے تھے سرگوشی سے. ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ لوٹنا چاہتے ہیں واسطے اس کے جو وہ منع کیے گئے عنہ اس سے. ویتناجون بالاثم والعدوان، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے. ومعصیت رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر. وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حیوک، تو آپ کو سلام کرتے ہیں، بما لم یحیک بہ اللہ، ساتھ اس کے جسے اللہ نے سلام کا طریقہ نہیں کیا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے نفسوں میں، لولا يعذبنا اللہ، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، بما نقول، ساتھ اس کے جو ہم کہتے ہیں. حسبہم جہنم، انہیں جہنم کافی ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے. فبئس المصیر، برا ہے پلٹنا. ظاہر سرگوشی اگر گناہ اور زیادتی کے کاموں پر کی جائے تو پھر سرگوشی جو ہے وہ معصیت بن جاتی ہے. لیکن سرگوشی کب جائز ہوتی ہے؟ جب کسی کی اصلاح مقصود ہو، یا کسی کو صدقہ و خیرات دینا ہو سرگوشی کر کے کہ فلاں بھی غریب ہے، اس کی مدد کر دی جائے تاکہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ بھی قائم رہے. نیکی کے کاموں پر تو سرگوشی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن برائی کے کاموں پر سرگوشیاں جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. اسی طرح منافق جو ہے وہ اور کافر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تو السلام علیکہ کی بجائے السلام علیکہ، یعنی تجھ پر موت ہونا عوذ باللہ، یہ لفظ بولتے تھے. تو ایک دفعہ یہودی آئے اور کہنے لگے السلام علیکہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ سنا تو کہنے لگی وعلیک السلام واللعنہ، یعنی تجھ پر موت بھی اور لعنت بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. کہنے لگی آپ کو نہیں پتا اس نے کیا بولا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا وعلیکہ، اور تجھ پر بھی، جو تو مجھے دے رہا ہے وہ تجھ پر بھی. اس لیے کافروں کو ان کے سلام کا جواب وعلیکہ یا وعلیکم جو نا یہی کہہ کے دینا ہے. اور پھر یہ منافق کہتے، کافر کہتے ہم آپ کو اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں سکھایا، پھر بھی ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم،
جب تم سرگوشی کرو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو نہ تم سرگوشی کرو گناہ کے کاموں پر اور زیادتی کے کاموں پر، معصیت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی پر، وتناجوا بالبر والتقوی، اور سرگوشی کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور ڈر جاؤ اللہ سے وہ جو اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی الگ ہو کر سرگوشی نہ کریں، کیونکہ تیسرے کو کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا۔ ہاں اگر اسے اجازت لے لی جائے تو پھر سرگوشی کی جا سکتی ہے بھلائی اور خیر کے کاموں پر، اور بھلائی اور جو خیر کے کام ہوتے ہیں نا اس میں سرگوشی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے الا کہ چند ایک، لیکن جو گناہ کے کام ہوتے ہیں نا وہ سرگوشیوں سے چھپ چھپ کر کیے جاتے ہیں، اور منافق ایسا ہی کرتے تھے۔ انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ولیس بضارهم شیئا، اور نہیں وہ تکلیف دے سکتا انہیں کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کرے مومن۔ اور یہ منافق جو تھے نا، یہ ظاہر مدینہ کے اوپر جنگی حالات بھی تھے، اور جب یہ سرگوشی کرتے تو ایسی افواہیں بھی پھیلا دیتے کہ جیسے کوئی حملہ آور ہونے والا ہے، اور پھر مسلمانوں کو دیکھ کر جب 2 بندے سرگوشی کرتے تو مسلمان بیچارے پریشان ہو جاتے۔ اے مسلمانوں پریشان نہ ہو، یہ سب کچھ شیطانی عمل ہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ شیطانی عمل کو کامیاب نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے یہ کہا جائے تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کھل کر بیٹھو، فافسحوا تو کھل کر بیٹھو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں کشادگی دے دے گا، واذا قیل انشزوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ چلے جاؤ، فانشزوا تو چلے جاؤ، یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کر دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، منکم تم سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے بہت درجے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ یعنی اگر تم گول دائرے کی شکل میں بیٹھے ہو تو کھل کر بیٹھو، دائرہ بڑا کر لو اور لوگ بھی بیچ میں آ جائیں گے، لیکن اگر خطبہ جمعہ ہے تم بیٹھے ہو تو سمٹ کر بیٹھو، آگے بیٹھو، تاکہ پیچھے آنے والے کو گردنیں پھلانگنی نہ پڑے، اور مجلس میں جو ہے نا وہ کشادگی ہو جائے۔ اور مجلس کے یہ آداب ہے کہ آنے والا سلام کر کے بیٹھ جائے، اور کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے۔ اگر جمعے کا خطبہ ہے، ایک بندہ وضو ٹوٹ گیا، وہ وضو کرنے گیا ہے، تو اس کی جگہ پر کوئی نہیں بیٹھے گا، وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہے۔ پھر ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بیٹھے تو پہلے آ جائے، بعد میں کیوں آیا ہے، کسی کو اٹھا کر بیٹھا نہیں جا سکتا۔ اور یہ مت سمجھو کہ امیر مجلس کے نزدیک بیٹھنے سے درجہ بلند ہوگا، درجہ تو تقوی سے بلند ہوتا ہے، درجہ تو علم سے بلند ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ کر دو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب تو منافقوں کی یہ بڑی عادت تھی، بعض اوقات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی شروع کر دیتے، اتنا ٹائم لگاتے کہ اللہ کا نبی تو شرم کے مارے بیچارہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا، آپ کا بڑا وقت ضائع کرتے تھے۔ ان منافقوں کی دیکھا دیکھی تو کچھ مسلمان جو ہے وہ بھی ایسا کرنے لگ گئے، پھر تو تبلیغ کا مشن ختم ہو جائے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی سے اگر سرگوشی کرنی ہے تو پہلے صدقہ کر کے آؤ اور اس کے بعد سرگوشی کرو۔ ہاں اگر سرگوشی بہت ضروری ہے، کوئی بڑی اہم معاملہ ہے اور تم صدقہ بھی نہیں کر سکتے، غریب ہو، تو پھر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب منافق تو رک جائیں گے، صدقہ کرنا پڑ گیا، اور جان و مال کے لیے تو بیچارے مسلمان ہوئے تھے۔ 10 دن صرف جو یہ ہے نا یہ حکم قائم رہا، سب کی اصلاح ہو گئی، مسلمان تو پہلے ہی ڈر گئے کہ یہ اللہ کے نبی کی ذات ہے، ایسے سرگوشیاں کر کے اس کا وقت ضائع نہیں کرنا، اور منافق ویسے ہی جو ہے نا صدقے سے رک گئے۔ اشفقتم، کیا تم کانپ اٹھے، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کہ تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ کر کے آؤ، فإذ لم تفعلوا، جب تم نے نہ کیا، فتاب اللہ علیکم، اور اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔
یعنی تم کانپ اٹھے، منافق کانپ اٹھے، اور اس حکم پر صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا، صدقہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی کی، اور مومنین کی تو اصلاح ہو گئی۔ مومن تو ویسے ہی بڑے اطاعت گزار تھے، کیا کرنے کے کام ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوست بنایا اس قوم کو جن پر اللہ ناراض ہو گیا تھا۔ ما ہم منکم، وہ نہیں ہے تم سے، ولا منہم، اور ان میں سے بھی نہیں ہے، ویحلفون علی الکذب، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی یہ منافق لوگ ہیں، تمہارے بھی دوست رہتے ہیں اور یہودیوں کے بھی دوست رہتے ہیں، نہ تمہاری طرف ان کا اعتماد ہے اور ان کی طرف بھی ان کا اعتماد نہیں۔ یہ تو ان کی وہ بات ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آپ اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے پکڑا اپنی قسموں کو ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اللہ کی راہ سے روک دیا، فلہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ جس طرح جو ڈھال ہوتی ہے نا انسان کی جان بچا لیتی ہے، اسی طرح انہوں نے قسمیں کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنے جان و مال بچا لیے ہیں، لیکن قسمیں ان کی جھوٹی ہی ہیں۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی آج جس جان و مال اور اولادوں کو بچا رہے ہیں، روز آخرت یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جميعا، جس دن زندہ کرے گا انہیں اللہ سب کو، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو وہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسا کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کچھ پا لیں گے۔ الا خبردار، انہم هم الکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اتنی عادت قسمیں جھوٹی کھانے کی پڑ چکی ہے کہ تمہارے سامنے بھی قسمیں کھاتے ہیں، روز آخرت اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جھوٹی، لیکن بات ان کی وہاں پر بنے گی نہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ہے ان پر شیطان، فانساہم ذکر اللہ، اس نے انہیں اللہ کی یاد سے کو بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ لوگ شیطان کی پارٹی ہیں، اس کا گروہ ہے۔ الا خبردار، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ یہ ہر طرح کے کافر شیطان کی پارٹی ہیں، چاہے مشرک ہو، چاہے وہ یہودی عیسائی ہو یا منافق ہو۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ مخالفت آپ کے اللہ کے احکامات کے سلسلے میں بھی ہے، آپ کا نبی جو بھی حکم دے اس کو بجا لانا ہے، اور جس کام سے روک دے اس کو رک جانا ہے۔ اور آج بھی اگر قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی رسم و رواج سے چمٹا ہوا ہے، یا تقلید آبا کر رہا ہے، یا شخصیت پرستی کر رہا ہے، ایسے لوگوں کا بھی یہی حکم ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقت والا ہے، غالب ہے۔ یعنی دلائل کے میدان میں دین اسلام کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، آپ نہ پائیں گے اس قوم کو جو ایمان لاتی ہے اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی رکھے ان سے کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ولو کانوا آباہم، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا ہوں، او ابناہم، یا ان کے بیٹے، او اخوانہم، یا ان کے بھائی، او عشیرتہم، یا ان کے کنبے قبیلے والے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کی ہے جبریل امین کے ساتھ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور داخل کرتا ہے انہیں جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اپنے رب سے راضی، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ یعنی یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے والے ان لوگوں سے دوستی کر لیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، یعنی ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی جو ہے ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور صحابہ اکرام نے اس کا پورا پورا ثبوت دیا، ایمان لائے تو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے۔ عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے،
کسی جنگ میں کہنے لگے ابا جان آپ کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا ہے میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں تجھے کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا عمر نے کیا کہا، عقیل کو علی کے حوالے کرو، اس کا گلا کاٹ دے، فلاں کو میرے حوالے کرو، یہ میں اس کا گلا کاٹوں، یہ کفر کی ستون اور سرغنی ہے۔ اور پھر جب صحابہ نے اس حد تک اخلاص دکھایا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ یہی اللہ کا گروہ ہے۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے جسے ہم نہیں جان سکتے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا، وہ ذات جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے ہی حملے میں، ما ظننتم ان یخرجوا تمہیں تو یقینی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور انہیں یقین تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پھر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہ کیا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، یخربون بیوتہم، وہ خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بیدیہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وایدی المؤمنین اور مومنین کے ہاتھوں کے ساتھ، فاعتبروا یا اولی الابصار، پھر عبرت پکڑو اے دیکھنے والو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد بنو نذیر نے، جو کہ یہود کا قبیلہ تھا، 3 قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، سب سے پہلے تو بنو قینقاع اپنی شرارتوں اور بدعہدیوں کی وجہ سے جلا وطن ہوا، پھر بنو نذیر کی باری آ گئی۔ اب بنو نذیر نے جب بدعہدی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ چکی کا پارٹ گرا کر مار دینے کی کوشش کی، تو پھر اللہ نے کہا کہ اب ان کو الٹیمیٹم دے دو، 10 دن ہے تمہارے پاس، مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب صحابہ کے تو خواب و خیال میں نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن کیا ہوا کہ وہ اپنے تختے اکھیڑ رہے تھے، جو جو ضروری سامان لے جا سکتے تھے لاد کے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، اور مومنین کو جب ان کا محاصرہ کرنے کی ضرورت پڑی، اور آج کل بھی یہ کوسچن کیا جاتا ہے اور یہ یہودی جو ہیں آج کل بڑا اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جی وہ بنو نذیر کا جو محاصرہ کیا مسلمانوں نے تو ان کے باغ جلا دیے، بویرہ نامی ان کا ایک باغ تھا، اس کے درخت جلا دیے، یہ تو فساد فی الارض ہے، وہ آیتیں بھی آگے آ جائیں گی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ کہ لکھ دیتا اللہ تعالیٰ اوپر ان کے جلا وطنی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، انہیں دنیا میں عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں درد آگ کا عذاب ہے، یعنی اللہ نے ان کے نصیبوں میں جلا وطنی لکھ دی تھی، یہ تو دنیا کا عذاب، آخرت میں آگ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو کہ مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، جو کاٹے تم نے کھجوروں کے درخت، أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً، یا تم نے چھوڑ دیا ان کو قائم، عَلَىٰ أُصُولِهَا ان کی جڑوں پر، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے تھا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ فاسقوں کو رسوا کر دے۔ جب ان کو 10 دن کا الٹیمیٹم ملا تو اس وقت یہ تو تیاریاں شروع ہو گئی کہ ہم 10 دن کے بعد مدینہ چھوڑ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جب وہ کہنے لگا ہوش کرو، میرے 2000 جنگجو ہیں، میں تمہارے ساتھ مل کے لڑوں گا، اور بنو قریظہ بھی تمہارے ساتھ ہیں، بنو غطفان تمہارے ساتھ ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ اکڑ بیٹھے، یہ کلا بند ہو گئے، کہنے لگے ہم نہیں چاہتے، جو کرنا ہے کر لو۔ پھر اللہ نے کہا محاصرہ کرو ان کے قلعے کا۔ ان کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا بویرہ نامی، وہاں کچھ بڑے گنجان درخت تھے اور محاصرہ ہو نہیں رہا تھا، تو جنگی اصولوں کے پیش نظر اللہ نے کہا میں نے حکم دیا تھا، یہ کھجوروں کے جو درخت کاٹے ہیں میرے حکم سے کاٹے، اب کر لو جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو، اور جو جہاں آگ لگائی ہے یہ میرے حکم سے ہے۔ اس کا مطلب ہے گو یہ فساد فی الارض ہے، درخت اکھیڑنا یا فصلوں کو نقصان دینا، عورتوں بچوں کو مارنا، لیکن جب جنگی حکمت ہو تو پھر یہ فساد فی الارض نہیں، وہ جو تمہارا فساد ہے نا وہ زیادہ فساد ہے۔ وما آفا اللہ علی رسولہ، اور جو مفت میں مال دیا اللہ نے اپنے رسول کو، منہم ان میں سے،
فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، تو تم نے نہیں دوڑائے تھے اس پر اپنے گھوڑے اور نہ اپنے اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو اوپر اپنے رسول کو اوپر جس کے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ کچھ بھی جب بھی یہ یہودی جو ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس کی وجہ آگے آ جائے گی، ہتھیار ڈال دیے تو انہیں جلا وطن ہونا پڑا، جتنا سامان لے جا سکتے تھے لے گئے، باقی سارا کس کے قبضے میں آ گیا؟ یہ مفت میں ملنے والا مال تھا، اس پر تمہیں کوئی تلواریں نہیں اٹھانی پڑے، گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑانے پڑے، اس لیے مجاہدین کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ سارے کا سارا مال فے جو ہے یہ سارا کس کی تحویل میں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ اسی مال فے سے اپنا بھی اور اپنی بیویوں کا، اپنے رشتہ داروں کا سال بھر کا خرچہ جو ہے وہ آپ نکالا کرتے تھے، اور باقی پھر جیسے جیسے آپ جہاد کی ضروریات میں اور غربا مساکین ان کو بھی دیتے تھے۔ ما افا اللہ علی رسولہ، جو مفت میں دیا مال اللہ نے اپنے رسول کو، من اہل القری بستی والوں سے، فللہ وللرسول، تو اللہ کا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ولذی القربى والیتامى والمساکین، قریبی رشتہ داروں کا، یتیم اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا، کہ لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت غنیوں کے درمیان میں ہی رہ جائے تم میں سے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روک دیں اسے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یعنی مجاہدین تو مال غنیمت لے لے کے مالدار ہو چکے ہیں، اب ان کو نہیں ملے گا، اب جو لوگ غریب ہیں ان کو دیا جائے، تاکہ سارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوں، ایسا نہ ہو کہ دولت صرف غنیوں میں رہ جائے اور غریب بیچارے دیکھتے رہ جائیں۔ یہاں جی ایک بڑا اہم اصول، اللہ کا رسول جس چیز کا حکم دے دے جان پر کھیل کر بھی اس کو پورا کرنا ہے، جس چیز سے روک دے اور اس سے رک جانا، چاہے وہ حکمتیں سمجھ میں آئیں یا نہ، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، واسطے فقیر مہاجرین کے وہ لوگ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، واموالہم اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ چاہتے ہیں فضل اللہ کا اور اس کی رضا بھی، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ راست باز ہیں۔ یعنی اس مال فے کے حقدار وہ مہاجرین ہیں جو بیچارے فقیر اپنا سارا مال لٹا کر مکہ سے مدینہ آگے ہیں، یہاں بھی حالات اتنے جو ہے سازگار نہیں ہے، ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مددگار تھے، اس مال فے میں ان لوگوں کا حق ہے۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے ایک گھر کی جگہ دی اور ایمان لا چکے تھے ان کے آنے سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے تھے ان سے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی طرف، ولا یجدون فی صدورہم حاجہ، اور نہیں وہ پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت، مما اوتوا، سے جو وہ دیے گئے، ویؤثرون علی انفسہم، اور انہیں اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ کہ انہیں بھوک ہی ہو، ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی بچا دیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وہ انصار بھی جنہوں نے کھلے دل سے اپنے گھروں میں مہاجرین کو اتارا، اپنے درخت جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے ہمارے آدھے درخت مہاجرین کو دے دو، آدھے ہمارے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، درخت تمہاری ہی ملکیت ہے، اور پھر کہا کہ چلو شراکت کر لیتے ہیں، یہ اس پر محنت کریں اور پھر ہم پیداوار آدھی آدھی کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ، مسلمان تو مان گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیچارے تو کاشتکار ہے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے جو ہے وہ محنت کرنی ہے، تو انصار نے ان کی مدد بھی کی اور اس میں اپنے پیداوار میں آدھا آدھا شریک بھی کر لیا۔ اللہ نے کہا اتنا اثار انہوں نے دکھایا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی، اس مفت میں مل جانے والے مال میں یہ انصار جو ہے وہ بھی شریک ہے۔ لیکن انصار نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بس ہمیں ہمارے ہی درخت دے دو، باقی جو مال ہے آپ انہی کو دے دیں، گویا دنیا کی کوئی محبت صحابہ اکرام کے دلوں میں نہیں تھی۔ اس میں یہ جو لفظ ہے نا کہ اگر انہیں بھوک ہی ہو، ابو ہریرہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہنے لگے بھوکا ہوں، آپ نے اپنی بیویوں سے پوچھا گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا کون ہے جو اس بندے کی کو کھانا کھلائے، اللہ اس پر رحم کرے، تو سیدنا طلحہ جو ہے وہ اپنے گھر میں لے گئے، اپنی بیوی ام سلیم سے کہنے لگے گھر میں کچھ کھانے کو ہے،
انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے. کہنے لگے بچوں کو تو بہلا کر سلا دو اور جب میں اور مہمان بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا تاکہ ابو ہریرہ ہی کھانا کھا لیں اور ہم بھوکے رہ جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی بڑی صفت بیان کی کہ صحابہ اپنی بھوک پر دوسروں کو ترجیح دیتی ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں رب ہمارے بخش دے ہمیں، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے ایمان پر سبقت لے گئے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ تو کر دینا ہمارے دلوں میں تنگی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. ربنا انک رؤوف رحیم، اے رب ہمارے بے شک تو شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ اپنے دلوں میں صحابہ کا بغض نہ پائیں، اپنے دلوں میں ان کے لیے تنگی نہ پائیں، اور تنگی اگر پاتے ہو نا تو پہلے اپنی بخشش مانگو اور پھر اپنے جو ایمان کے ساتھ گزرتے ہیں صحابہ، جو بھی ایمان کے ساتھ گزر گیا ہے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو. اور بات یہ ہے کہ آج کا دور انتہائی فتنے کا دور ہے، اور میرے شیعہ بھائی اللہ ان کو ہدایت دے، وہ تو ابو بکر عمر کو بھی نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور پھر صحابی اعلیٰ درجے کا ہو یا صحابی ادنا درجے کا ہو، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا کوئی بھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، صحابی صحابی ہے. دنیا میں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. یہ سیاسی غلطیاں تھیں، قرآن و حدیث میں وہ متفق تھے، اللہ کی توحید کے وہ قائل تھے، اللہ غلطیاں معاف کر دے، ان کی غلطیاں اللہ معاف کر دے. لیکن ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم آج بیٹھ کر صحابہ کی غلطیاں ڈھونڈتے پھریں. فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے. ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ دلوں میں تنگی نہ پائیں، اور صحابہ اکرام کے لیے جو بھی ایمان کے ساتھ گزر گیا پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگے پھر ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. الم تر الی الذین نافقوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں، یقولون لاخوانہم الذین کفروا، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم، البتہ اگر تم نکال دیے گئے، لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ہم نہ اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. جب آپ نے کہا نا 10 دن ہے تمہارے پاس اور وہ اپنے گھروں کو خراب بھی کر رہے تھے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بنو قریظہ تمہارے ساتھ ہے، بنو غطفان تمہارے ساتھ ہے، اور اگر تم سے لڑا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے، کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے. اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جلا وطن ہو جائیں گے. پھر تو یہودیوں کے تھوڑے سے حوصلے جو ہے یہ قلع بند ہو گئے، کہنے لگے جو مرضی کر لو، اور پھر مسلمانوں نے ان کے قلعے کا حصار کیا اور کوئی بھی ان کی مدد کو نہ آیا. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، البتہ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اور البتہ اگر ان سے لڑائی کی گئی تو وہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، ولئن نصروهم، اور اگر وہ مدد کر بھی دیں، لیولن الادبار، وہ ضرور پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے. نہ منافق آئے اپنے 2000 لشکر لے کے، نہ بنو قریظہ پہنچا، نہ بنو غطفان، کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی. لأنتم اشد رهبة في صدورهم من اللہ، البتہ تم زیادہ خوف رکھتے ہو ان کے سینوں میں اللہ سے، یعنی تمہارا خوف ان کے سینوں میں اللہ کی نسبت زیادہ ہے. ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے قوم سمجھتی نہیں، یعنی اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں لیکن مسلمانوں تم سے بڑا ڈرتے ہیں، اس لیے کہ تمہارا اتحاد، ایمانی قوت، تمہارا جذبہ یہ تمہارے سامنے آ کر لڑنے کی قوت نہیں رکھتے. لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں وہ لڑائی کریں گے تم سے اکٹھے ہو کر، الا مگر فی قرى محصنہ، بیچ بستیوں کے قلعہ بند ہو کر، او من وراء جدور، یا دیواروں کے پیچھے سے، باسہم بینہم شدید، ان کی لڑائی آپس میں بڑی سخت ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ ان کو خیال کرتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ وہ قوم عقل نہیں رکھتے، یعنی یہ میدان میں سامنے آ کر لڑ نہیں سکتے، ڈرون حملے تو کرتے رہیں گے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، لیکن مسلمان کے سامنے آ کر لڑنے کی آج بھی ان کے اندر جرأت نہیں. اسلام کے خلاف اکٹھے تو ہو جاتے ہیں لیکن آپس میں ان کے دل انتہائی پھٹے ہوئے ہیں، صرف اسلام کی خلاف ہونے کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں. کمثل الذین من قبلہم، مانند مثال ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، قریبا ذاقوا وبال امرہم،
قریبی انہوں نے چکھا تھا اپنے کیے کا وبال، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ سب سے پہلے بنو قینقاع یہود یہ سب سے زیادہ شرارتی قبیلہ تھا، اور ناؤز باللہ اس نے ایک دفعہ، یہ سنار تھا، سنار کا محلہ تھا، مسلمان عورت کے ایک یہودی نے کپڑے اتار دیے، پھر اس پر جو ہے وہ مسلمانوں میں اور یہودیوں میں جو ہے وہ بلوا ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو تو یہاں سے جلا وطن کیا جائے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا تھا، تھوڑے سے حوصلے ان کے پست ہوئے تھے جب بنو قینقاع جو ہے وہ جلا وطن ہوا۔ کمثل الشیطان، مانند مثال شیطان کے، اذ قال للانسان اکفر، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کر، فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک، اس نے کہا میں تو تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین، جو رب ہے جہان والوں کا۔ شیطان کی چالیں یہی ہے، جب بندے کو کافر بنا لیتا ہے، مشرک، پر اس سے بری ہو گیا، اب دوسرے کے چکر، دوسرے کو پھانسنے کی فکر میں ہوتا ہے۔ اور جنگ بدر میں جب کافروں کو بنو کنانہ سے خطرہ تھا تو یہ شیطان جو ہے بنو کنانہ کے جو رئیس تھا اس کی شکل میں آیا اور کافروں سے کہنے لگا میری طرح سے فکر نہ کرو، ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں اور فتح تمہاری ہے۔ لیکن جب اس نے بدر میں فرشتے اترتے دیکھے تو کہا میں تو بیزار ہوں، مجھے تو وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور آخرت کے دن تو یہ شیطان کہے گا کہ بھئی میں تو بیزار ہوں، میں نے تو ایک وسوسہ ہی ڈالا تھا، تم خود میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، تو ہوا انجام ان دونوں کا، انہما فی النار، کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا، یعنی شیطان اور اس کے پیروکار سب کا یہی بدلہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے کہ نظر رکھے ہر نفس جو اس نے کل کو آگے بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو۔ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ آگے کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور ظاہر ہے جب نظر رکھے گا تو کچھ نہ کچھ فکر تو لگے گی، گویا اپنی فکر کرو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، فانساہم انفسہم، اللہ نے انہیں ان کے نفس ہی بھلا دیے، اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ وہ فاسق ہیں۔ اور انسان جب تک اللہ کو نہ پہچانے گا اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کی توحید آ جائے گی نا پھر کبھی وہ غیر کے آگے نہیں جھکے گا، پھر اس کو اپنی سمجھ میں آ جائے گی، اور جب اللہ کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر گائے کے آگے بھی جھک جائے گا، اپنے جیسے مسلمان جو حقیر جو ہے انہیں ولی اولیاء بنا کے ان کے آگے بھی جھک جائے گا، قبر کے آگے بھی جھک جائے گا۔ اور علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا، یعنی جیسے اللہ کی طرف سے کہ چلو تم میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کہ تو کس کس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے جب تک اللہ کو نہ پہچانیں گے ہم اپنی ذات کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار، نہیں ہے برابر آگ والے، واصحاب الجنہ، اور جنت والے، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے تو وہ کامیاب ہیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نازل کر دیتے یہ قرآن، علی جبل لرأیتہ، اوپر ایک پہاڑ کے تو آپ اس کو دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ دبا جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ سوچ بچار کریں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو قوت ارادہ اور اختیار دے دیتا، اور قرآن پہ قرآن اور پہاڑ کو اگر قوت ارادہ اور اختیار دے دیتا اور کہتا کہ میں تمہارے اوپر قرآن نازل کرتا ہوں، تمہیں اس کا پابند رہنا ہے، تو وہ کانپ جاتا، دب جاتا، پھٹ جاتا۔ لیکن انسان دیکھو اس نے اٹھا بھی لیا اس بار کو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ ذات، نہیں کوئی معبود مگر وہ، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ، وہ ذات، نہیں کوئی معبود مگر وہ، الملک القدوس السلام المؤمن، بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، مومن ہے، نگہبان، مہیمن نگہبان ہے، العزیز الجبار، غالب ہے، زبردست ہے، المتکبر، بڑائی کے لائق ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ، وہ پیدا کرنے والا، وہ درست کرنے والا، وہ تصویر بنانے والا، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اسی کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے کم سے کم 99 نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کو احصا کا لفظ ہے، جو ان کو یاد کرے گا وہ داخل جنت ہوگا، لیکن صرف یاد کرنا نہیں، احصا کے جو مطلب ہے نا ان کو دیکھنا ہے۔ ایک تو یاد کرنا ہے، دوسرا ہے روز پڑھنا، اور تیسرا ہے ان کے مطالب پر بھی غور کرنا، اور اللہ کی عظمت میں کھو کے اگر کوئی اللہ کے نام پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ جنت میں ہی جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ تم پکڑو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبتیں ڈالتے ہو، دوستیاں ڈالتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم، انہوں نے تو کفر کیا ہے ساتھ اس کے جو آیا تمہارے پاس، من الحق، حق میں سے، یخرجون الرسولا، انہوں نے تو نکال دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، ان تؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر، اور ربکم، جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر ہو تم نکلے جہاد میں میری راہ میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرتے ہوئے، تسرون الیہم بالمودہ، تم چھپاتے ہو ان کی طرف دوستیاں، وانا اعلم بما اخفیتم، میں خوب جانتا ہوں جو تم خفیہ مشورے کرتے ہو، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو کوئی کرے گا ایسا تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کا بن جائے، جو قبیلہ کافروں کا حلیف بننا چاہتا ہے وہ کافروں کا بن جائے۔ بنو بکر تو قریش کا حلیف بن گیا، اور بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ اب منع تو یہ تھا 10 سال کوئی جنگ نہیں کرے گا، لیکن 1.5 سال کے بعد ہی بنو بکر نے جنگ چھیڑ دی، اور بنو خزاعہ جو ہے اس پر قاتلانہ حملے کر دیے، بہت سے لوگوں کو مار بھی دیا، اور قریش نے بدعہدی کرتے ہوئے اپنے حلیف قبیلے بنو بکر کا ساتھ بھی دیا۔ اب تو بنو خزاعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دکھ ہوا، آپ نے 3 شرائط پیش کی قریش کو، یا تو بنو بکر کی حمایت سے پیچھے ہو جاؤ، یا بنو بکر جو ہے وہ بنو خزاعہ کے مقتولین جو ہے ان کا خون بہا ادا کریں، یا یہ معاہدہ ختم۔ اور ایک جو شیلے قریش نے کہا معاہدہ ختم۔ اب جب معاہدہ ختم ہو گیا تو پھر یہی چیز صورتحال بن گئی، اب مکہ جو ہے یہ اعلان جنگ تھا، اب مکہ فتح کرنے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی راز کے ساتھ جو ہے مکہ کی طرف چڑھائی کا جو ہے نا تیاریاں شروع کر دیں، اپنے حلیف قبیلوں کو بھی انتہائی راز سے کہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مکہ حرم ہے، جنگ ہی نہ وہاں پر ہو، اور ہم اتنا بڑا لشکر لے کے وہاں پہنچے کہ کافروں کو جنگ کرنے کی ہمت نہ اور مکہ فتح ہو جائے۔ لیکن ایک صحابی خاطب بن ابی بلتہ، ان سے غلطی ہو گئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بچے جو تھے، بیوی بچے، وہ مکہ میں تھے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیوی بچوں کو وہ نقصان پہنچائے کافر، تو میں تھوڑا سا احسان کر دوں۔ آپ تو اتنا راز رکھ رہے تھے۔ انہوں نے حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھا، اور سارا نامی ایک عورت مکہ سے آئی ہوئی تھی، اور اس کو کہا کہ یہ کسی بھی سردار کو دے دینا، مقصد یہ تھا کہ میری بیوی بچوں کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ نے وحی اتار دی، اللہ نے کہا جو کافر ہیں ان سے تم دوستیاں لگاتے ہو، انہوں نے تمہیں اور اللہ کے رسول کو مکہ سے نکالا فقط دین کی وجہ سے، تم ان سے دوستیاں لگاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو اور 2 اور صحابہ کو بھیجا اور کہا روضہ خاک تک جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو اونٹ پر جا رہی ہوگی، اس سے خط لے کر آ جاؤ۔ سیدنا علی اور دونوں صحابہ وہاں پر پہنچے، واقعی روضہ خاک پر ایک عورت جا رہی تھی اونٹ پر سوار، کہا خط نکال دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ سیدنا علی نے کہا کپڑے اتار دوں گا تیرے، تو اس نے فوراً جوڑے میں سے خط نکال کے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت جو ہے یہ نازل کی، ان یسکفوکم، اگر وہ پالیں گے تم کو، یکونوا لکم اعدان، وہ ہو جائیں گے تمہارے دشمن، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، والسنتہم، اور اپنی زبانوں کو، بسوئی، برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون، اور وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہارے خط سے جو ہے وہ تمہارے دوست بن جائیں گے، کبھی بھی وہ دوست نہیں بنیں گے، موقع پائیں گے نا تو اپنے ہاتھ ہی تمہارے اوپر دراز کریں گے۔ لن تنفعکم ارحامکم، ہرگز نفع نہ دیں گے تمہیں تمہارے رحم، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن،
यफ़सिलु बैनकुम, वो तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह साथ उसके जो तुम अमल करते हो देख रहा है। यानी आज जिस औलाद को बचाने की फिक्र में हो, कल को ये औलादें, ये माल तुम्हारे किसी काम न आएंगे। कद कानत लकुम उस्वतुन हसना, बेशक है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, फिर इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, वल्लज़ीना माहू, और वो लोग जो उसके साथ थे, इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब उन्होंने कहा अपनी कौम से, इन्ना बुराअ मिनकुम, बेशक हम तो बेजार हैं तुमसे, व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और उनसे जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा। कफरना बिकुम, हमने तुम्हारा इनकार कर दिया। व बदा बैनना व बैनकुम अल अदावत वल बग़ज़ाउ अबदा, और जाहिर होगी हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ हमेशा के लिए। हत्ता युमिनु बिल्लाहि वहदहू, यहाँ तक कि तुम अल्लाह अकेले पर ईमान ले आओ। इल्ला कौला इब्राहिमा, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक कौल, लिया भी है अपने बाप से, ला अस्तगफिरन्ना लका, मैं ज़रूर आपके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि मिन शै, लेकिन मैं इख्तियार नहीं रखता आपके लिए अल्लाह से कुछ भी। रब्बना अलैका तवक्कलना, रब हमारे तुझ पर हमने भरोसा किया। व इलैका अनबना, और तेरी तरफ ही हमने रजू किया। व इलैकल मसीर, और तेरी तरफ ही पलटना है। कहा तुम लोग तो सिर्फ इस्लाम के इज्तमाई मफाद को पीछे करके अपना ज़ाती मफाद देख रहे हो, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद भी और उनकी उम्मत जब इस्लाम कबूल किया तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो जो काफिर थे, और कहा हमेशा के लिए बुग़्ज़ और दुश्मनी है जब तक कि तुम अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आ जाते। सिवाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो जुमला, जब बाप ने कहा मैं पत्थरों में कुचल कुचल के मारूंगा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूंगा जब तक कि अल्लाह मुझे मना न कर दे। और फिर ये भी कहा मैं तो दुआ करूंगा लेकिन इख्तियार नहीं रखता, इख्तियार किसका है? इख्तियार अल्लाह का है। और अल्लाह पर ही उन लोगों ने भरोसे किए थे, गैरों के ऊपर भरोसे नहीं किए थे। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला कि बाप मुशरिक है तो वो इस दुआ से भी बाज आ गए थे। और रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू, रब हमारे न तो बना हमें फितना उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया है। वग़फिर लना रब्बना, और बख्श दे हमारे लिए ए रब हमारे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तो गालिब हिकमत वाला है। इसका एक मतलब तो ये है कि या अल्लाह हम काफिरों के हत्थे न चढ़ जाएं कि उनके जुल्म सितम का तख्ता मश्क जो है वो बन जाए। और इसका दूसरा मतलब है हमारे अखलाक इतने बुलंद कर दें कि कभी किसी काफिर को हमारे ऊपर जो है फितना उठाने का, उंगली उठाने का मौका न मिले। लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसना, बेशक है तुम्हारे लिए उनमें बेहतरीन नमूना, लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, उस शख्स के लिए जो है उम्मीद रखता अल्लाह की और आखिरत के दिन की। वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और जो कोई फिर जाएगा तो बेशक अल्लाह वो बेपरवाह है, तारीफ किया गया। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बेहतरीन नमूना है, काफिरों से दोस्तियां नहीं की जा सकती, और अगर फिर भी कोई मुंह फेरेगा अल्लाह बेपरवाह है, कोई अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अफ़ल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा, करीब है कि अल्लाह कर डाले तुम्हारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनमें से दोस्ती कर डाले। वल्लाहु कदीर, और अल्लाह कादिर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शिश करने वाला, रहम करने वाला है। ये जी फतह मक्का की खुशखबरी अल्लाह ने सुना दी। करीब है तो तुम तो समझते हो कि जंग हो जाएगी, तो तुम थोड़ा सा उनको राज दे के अपना दोस्त बना लो। करीब है कि इसके बगैर ही अल्लाह उनकी दुश्मनियों को दोस्तियों में बदल दे। ये असल बड़ा शहाना अंदाज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। जैसे कोई बादशाह अपने गुलाम से कि हो सकता है कि तुझे मैं कोई आला चीज दे दूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उसको देने ही वाला है। ये एक यकीनी खबर होती है। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना, अल्लाह नहीं रोकता तुम्हें उन लोगों से जो लम युकातिलूकुम फिद्दीन, जो तुमसे लड़ते भी नहीं दीन में, वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम, और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला भी नहीं। अन तबर्रुहुम तुक़सितू इलैहिम, कि तुम उनसे एहसान करो और उनके साथ इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। यानी अल्लाह ताला अगर तुम किसी से कोई ऐसा हुस्न सलूक कर लो जो तुम्हारे दीन में तान भी नहीं करते और वो तुम्हें निकालते भी नहीं, यानी शरारतें नहीं करते, तो तुम उनके साथ इंसाफ की बात करो, तुम उनके साथ अपने रवैये ठीक रखो। इन्नमा यनहाकुमुल्लाह, बेशक वो मना करता है तुम्हें अल्लाह ताला, अनिल्लज़ीना, उन लोगों से जो क़ातलूकुम फिद्दीन, जो तुमसे लड़ते हैं दीन में, व अखरजूकुम मिन दियारिकुम, उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया, व ज़ाहरू अला इखराजिकुम, और उन्होंने एक दूसरे की मदद की तुम्हारे निकालने पर, अन तवल्लुहुम, के तुम उनको दोस्त रखो, वमन यतवल्लहुम, और जो कोई उनको दोस्त रखेगा,
فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ وہ ظالم ہیں۔ یعنی کافروں سے دشمنی کی وجہ صرف کفر نہیں ہے، کافروں سے دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ وہ تمہارے دین میں شرارتیں کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تو کافر اپنے گرجاؤں میں عبادت کر رہے ہیں ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی، اسی طرح بچے عورتیں جو تمہارے مزاحم نہیں ہوتے، تمہیں شرارتیں نہیں کرتے، ان کو بھی ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ لڑا تو صرف انہی سے جا سکتا ہے جو تمہارے ساتھ لڑنے آگے ہیں، حالانکہ عورتیں اور بچے اور وہ جو گرجاؤں میں ہیں وہ سب بھی تو کافر ہیں۔ تو کفر وجہ نہیں ہے دشمنی کی، وجہ دشمنی کی کیا ہے کہ وہ تمہارے دین میں رکاوٹ نہ بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب آئیں تمہارے پاس مومنہ عورتیں، مہاجرات ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، تو ان کی جانچ کر لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، پھر اگر تم جان لو ان کو کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ چلے پہلے اتنا سن لیتے ہیں۔ اور اگر مومنہ عورتیں جو ہیں وہ ہجرت کر کے آ جائیں، تو یہاں مومنین کا خطاب ہے نا کہ ان کی جانچ کرو، تو اس جانچ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر کو رکھا ہوا تھا کہ اگر عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو دیکھو واقعی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں یا صرف سیر و تفریح کے لیے آ گئی ہیں یا اپنے شوہروں سے لڑ بھڑ کے آ گئی ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو پھر یہ کافروں کو واپس نہیں ہوگی، چونکہ صلح حدیبیہ میں ایک شک لکھی گئی تھی نا کہ اگر کوئی مرد جو ہے مسلمان ہو کر ولی کی اجازت کے بغیر مکہ سے مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اسی اسنا میں کلثوم جو ہے یہ مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئی، پیچھے پیچھے دوڑے آئے کافر کہ بھائی یہ ہمیں واپس کرو، شرط یہ لکھی، آپ نے کہا شرط میں مرد کا ذکر ہے، عورت کا ذکر نہیں، ہم کلثوم کو واپس نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ عورتیں واپس نہیں ہوں گی۔ لا ہن حل لہم، یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور وہ مرد بھی ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کو دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم بھی مت روکو اپنے نکاح میں کافرہ عورتوں کو۔ وسلوا ما انفقتم، تم بھی مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے۔ ولیسلوا ما انفقوا، وہ بھی مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ اب صورتحال آگے یہ بن گئی تھی کہ کچھ تو دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے، وہ مدینہ آگے مسئلہ ہی نہیں ہوا، لیکن حضرت عمر مسلمان ہو کر آگے، ان کی دو کافر بیویاں مکہ میں رہ گئیں۔ کچھ ایسی عورتیں تھیں، عورتیں تو مسلمان ہو کر آ گئیں اور ان کے کافر شوہر وہ مکہ میں تھے۔ ایک تو حکم یہ ہوا کہ جب دین بدل گیا تو نکاح ٹوٹ گئے، بے شک ان کے کافی شوہر مکہ میں ہیں، یہ مدینہ میں آ گئی ہیں، مسلمان ان سے نکاح کرے، لیکن پہلے حق مہر جو کافر نے دیا تھا نا وہ اس کافر کو واپس کرے، پھر اس عورت سے نیا حق مہر اس کو دے اور اس سے نکاح کر لے۔ اسی طرح جن کافروں کی بیویاں یہاں مسلمان آ گئی ہیں وہ بھی مطالبہ اپنے حق مہر کا کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر بھی اگر ان کی جو بیویاں دو مکہ میں رہ گئی ہیں کافر ان سے نکاح کریں گے تو حضرت عمر کو، جو حضرت عمر نے ان کو حق مہر دیا ہے، کافر ان کو حق مہر واپس کریں اور پھر ان کو بھی حق مہر دیں۔ اب مسلمان تو دیں گے حق مہر، کافر دے گا، حالانکہ یہ صلح حدیبیہ تھی، صلح ہو چکی تھی، مطالبہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر بالفرض، اگلی آیت پڑھ لے پھر اس کو آگے دیکھتی ہیں، وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اگر کھو جائے تم سے کچھ بھی تمہاری بیویوں سے، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم تعاقب کرو، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر دے دو ان لوگوں کو کہ جو لے گئی ہیں ان کی بیویاں مثل اسی کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈر جو اللہ سے، وہ ذات کہ تم اس پر ایمان لا چکے ہو۔ اب مومن تو دینے کے لیے تیار ہے لیکن کافی تو کہ مہر واپس نہیں کرتا، تو پھر اللہ نے کیا کہا، ادلا بدلا کر لو، اگر تم نے بالفرض دینا 400 دینار ہے اور لینا جو ہے وہ تم نے لینا جو ہے وہ 400 دینار ہے اور دینا جو ہے وہ 300 دینار ہے، تو پھر یہ ہے کہ تم نہ دو، تم نے لینا ہی ہے نا اور دینا ہے تو نہ دو، بلکہ 100 دینار تو بھی ان کی طرف پینڈنگ ہے، وہ نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح اگر اس کی اپوزٹ بات ہو جائے تو پھر تعاقب کرو، یعنی انہوں نے تمہیں دینا ہے، تم تو ان کا دے چکے ہو، وہ انہوں نے تمہیں دینا ہے، پھر تعاقب کرو، مال غنیمت حاصل کرو، تو پہلے جس کا حق بنتا ہے اس کو ادا کرو، اس کے بعد مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہوگا، یا بیت المال سے مسلمانوں کے حق جو ہیں
وہ ادا کر دیے جائیں جو ان کی کافر بیویاں جو ہے وہ مکہ میں رہ کے لے جا چکی ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس مومنہ عورتیں، یبایعنک کہ وہ آپ سے بیعت کریں، علی اس بات پر اللہ یشرکنا کہ وہ شرک نہ کریں گی، باللہ ساتھ اللہ کے شیئا کچھ بھی، ولا یسرقنا وہ چوری بھی نہ کریں گی، ولا یزنین اور زنا نہ کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ اور نہ وہ لائیں گی بہتان جسے وہ گھڑتی ہیں، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے آگے، وارجلہن اور اپنے پاؤں کے آگے، ولا یعصینک فی معروف اور وہ معروف میں آپ کی نافرمانی بھی نہ کریں گی، فبایعہن آپ ان سے بیعت کیجئے، واستغفر لہن اللہ اور بخشش مانگے ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ مومنہ عورتیں آپ سے بیعت کریں، سب سے پہلے تو شرک پر جو ہے وہ بیعت کی جائے گی، شرک نہیں وہ کریں گی، اور اس کے بعد باقی یہ چوری، زنا، قتل، بہتان جو ہے، یعنی بہتان میں کیا ہے، کسی عورت پر بہتان نہ لگائے، یا بچہ تو خود کسی اور کا ہو اور شوہر کو یہ یقین دلاتے رہے کہ یہ بچہ تیرا ہی ہے، یعنی کوئی بھی بہتان کی شکل ہو سکتی ہے، وہ بیعت کریں کہ وہ ایسے حدی گناہ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے تھے، لیکن آپ کسی عورت کا ہاتھ آپ نے کبھی نہیں چھوا، آپ زبانی کہہ دیتے تھے کہ بیعت ہو گئی، یا کبھی چادر کا ایک کونا آپ کے ہاتھ میں ہوتا اور دوسرا کونا اس عورت کے ہاتھ میں، اور آپ ان سے بیعت لے لیتے، کبھی پیالے میں آپ ہاتھ ڈالتے، دوسرے سرے سے عورت پیالے میں ہاتھ ڈالتی اور آپ ان سے بیعت لیتے، آپ اللہ نے کہا ان سے بیعت بھی لیں اور اللہ سے ان کے گناہوں کی بخشش بھی مانگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، تم نہ دوست بناؤ اس قوم کو اللہ جس پر غضب ناک ہے، قد یئسوا من الآخرہ، بے شک وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ مایوس ہو گئے ہیں کافر قبروں والوں سے، یعنی وہ کافر جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں وہ اب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، جس طرح یہ قیامت کے آنے کا ہی یقین نہیں رکھتے، وہ جو جا چکے ہیں نا انہیں اب یقین آ چکا ہے، لیکن وہ رحمتوں سے مایوس ہیں۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی جو زبان سے کہو دل میں تمہارے وہ ہونا چاہیے، اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہم بچوں سے بولیں جی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولو، اور ہم ہر وقت ان سے جھوٹ ہی بولتے رہیں، تو پھر ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ دراصل بات یہ تھی کہ جب مکہ میں تھے مسلمان تو اللہ نے کہا تھا ہاتھ بند کر کے رکھو، جنگ نہیں کرنی، اس وقت مسلمان کہتے تھے ہمیں بھی تو لڑنے کا حکم ملنا چاہیے جو ہم مار ہی کھاتے رہیں گے، لیکن جب مدینہ میں آ گئے اور پھر اللہ نے کہا اب لڑو، اب لڑنے کا حکم مل گیا تو ساتھ ہی کہنے لگے اتنی جلدی، ہاں، اور پھر فوراً ہی دل چھوٹا کرنے لگ گئے، تو پھر ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کر نہیں سکتے؟ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، بے شک اللہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں، فی سبیلہ اس کی راہ میں، صفاً صف باندھے ہوئے، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صرف اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمہ کے لیے لڑتے ہیں اور پھر صف باندھ کر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آتی، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، یا میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے سب سے زیادہ دکھ دیے، جب بچڑا گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس میں بھی چمگوئیاں شروع کی، جی گائے رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، بوڑھی ہو یا بچی ہو یا کیسی ہو، پر بڑا پریشان کیا، اور جب جہاد کا حکم ملا تو کہنے لگے موسیٰ جا تو اور تیرا رب لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو رات لے کر آئے تو کہنے لگے ہمیں کیا پتا چلا کہ آپ واقعی اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں، پھر 70 سردار لے کے گئے، وہاں اللہ کو دیکھنے کا ہی مطالبہ کر دیا، یعنی ایسی شرارت باز قوم تھی
جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے آگے ہے تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ لایا ان کے پاس واضح دلائل، قالوا، تو انہوں نے کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی بھی تصدیق کی، اور اپنے اوپر جو ان کی کتاب اتری انجیل اس کی بھی تصدیق کی، اور ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نام. اور پھر جب عیسیٰ واضح دلائل بھی دیے، پھر بھی قوم نے کیا کہا، جادوگر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر اس سے مراد لی جائے، آپ بھی واضح دلائل قرآن جیسا معجزہ لے کے آئے، لیکن کافروں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جس نے گھڑا اللہ پر جھوٹ، وهو يدعى الى الاسلام، اور وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. جی جھوٹے گھڑے ہوئے دین، رسم و رواج کے دین، بدعات ساری، یہ سارے وہ دین ہے جو اسلام کے علاوہ ہیں. اللہ اور اس کا رسول تو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، واللہ متم نورہ، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافر ناپسند کرے. یعنی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کافر جتنا مرضی زور لگا لیں، دین اسلام کو کوئی ہرا نہیں سکتا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، خدا جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ اس کو سارے دینوں پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک ناپسند ہی کریں. مشرک تو کبھی نہیں چاہے گا کہ دین اسلام پھیلے، لیکن دلائل کے میدان میں دین اسلام کو ہرایا نہیں جا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں دلالت دوں ایسی تجارت پر جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی. تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. یعنی سب سے بڑی نفع بخش تجارت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور پھر اللہ کے رستوں میں جہاد، اس کے دین اسلام کے ساتھ کوشش، اپنی جان و مال کے ساتھ. یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ داخل کر دے گا تمہیں جنتوں میں جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور مسکن پاکیزہ ہمیشگی کی جنتوں میں. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس جہاد کا صلہ کیا ملے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا. پھر معاف نہیں کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، جہنم سے بچا لے گا، پاکیزہ گھر دے دے گا. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور جسے تم پسند کرتے ہو. نَاصْرٌ مِّنَ اللَّہِ، اللہ کی طرف سے مدد ہے. وَفَتْحٌ قریب، اور قریبی فتح. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے. یعنی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً اللہ کی مدد آ جائے اور فتح مل جائے، تو یہ بھی اللہ تمہیں دے گا، اور اللہ جلد تمہاری مدد کرے گا اور جلد تمہیں فتح دے دے گا. اور مومن اس کو اس لیے زیادہ پسند کرتا ہے کہ مومن نقد دنیا میں ہی مل جاتی ہے نا فتح، تو نقد پر وہ بڑا اعتبار کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے کہا، للحواریین، حواریوں سے، من انصار الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آئی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے انکار کر دیا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، بس ہم نے قوت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر. فاصبحوا ظاہرین، پھر وہ غالب ہو گئے. یعنی جس طرح
جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شک ہونے لگا کہ اب میری باری ہے، مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو پھر انہیں اس دین کی فکر ہوئی. انہوں نے حواریوں سے کہا کون ہے میرا مددگار کہ میرے بعد اس دین کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. تو یہ حواری تھے، انہوں نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے. اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کو آگے پھیلائیں گے. پھر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہ لائے، اور جو ایمان لائے تھے عیسائی، اللہ نے ان کو ان یہودیوں کے اوپر جو ہے وہ غلبہ عطا کیا. اور بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ عیسائی مسلمان ہو کر پھر ان کا غلبہ جو ہے وہ کافروں کے اوپر تھا. سورۃ الجمعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. الملک القدوس العزیز الحکیم. بادشاہ پاک غالب حکمت والا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. وہ ذات جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول. منہم انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیات کو. ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یعنی یہ تو یہودی اپنے آپ کو بڑا علم و فضل والا کہتے تھے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جب امیوں میں مشرکین عرب میں جو ہے امیوں میں ایک نبی آ گیا تو انہوں نے توہین محسوس کی کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ نبی جو ہے یہ اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، صرف پڑھ کے نہیں سناتا، حکمت سے، اپنی حدیث سے، اپنے عمل سے اس پر عمل کرنے کی راہیں بھی سکھاتا ہے. اور جہاں کہیں کمی ہوتی ہے وہاں صحابہ کا تزکیہ بھی کر دیتا ہے. جیسا کہ بلال حبشی کو ابو ذر نے کہا اے کالی ماں کے بیٹے آر دلائی، تو بلال حبشی نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وہاں ابو ذر کا تزکیہ ہوا کہ تیرے اندر ابھی جہالت باقی ہے، چھوڑ دو ان باتوں کو. گویا جہاں جہاں کوئی کمی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ بھی کیا. وآخرین منہم اور کچھ دوسرے ان میں سے. لما یلحقوا بہم جو ابھی تک نہیں ملے ان کے ساتھ. وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے. یعنی بعد میں آنے والے لوگ جو ان سے ابھی نہیں ملے، یعنی ان سب کی طرف بھی رسول کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے اللہ کا رسول ہے. یہ جو لفظ ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ 3 دفعہ پوچھا. تو سلمان فارسی وہاں موجود تھے، آپ نے ان پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر ایمان ثریا تک بھی ہو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہاں بھی پہنچ کر اس ایمان کو حاصل کر لیں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء وہ دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ مثال ان لوگوں کی جو اٹھوائے گے تورات. ثم لم يحملوها پھر انہوں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں. کمثل الحمار مانند مثال گدھے کی ہے. یحمل اسفارا جو اٹھاتا ہے بوجھ. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ بری ہے مثال قوم ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی تھے تو یہ بڑے عالم، اور عالم بھی کہلاتے تھے تورات کے، لیکن تھے بڑے بدنیت. حلال کو حرام، حرام کو حلال، سود کھانا، رشوتیں لینا، فتوے جو ہے وہ دینا، تو تورات میں تحریف کر دینا، مرضی سے جو ہے فتوے دے دینا. اور اس کے علاوہ جو غیر اسرائیلی ہیں ان کا مال ہڑپ کر جانا. تو پھر کہاں تم تورات کے عالم؟ پھر تو یہ ایسے ہی ہے. اللہ نے کہا یہ گدھے ہیں. ایک گدھے کے اوپر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو پتہ نہیں چلتا کہ علم و حکمت کے خزانے اوپر لدے ہوئے ہیں یا پتھر لدے ہوئے ہیں. گویا اگر کوئی عالم بے عمل ہو تو وہ گدھا ہے. قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے یا ایھا الذین ھادوا اے یہودیو ان زعمتم اگر تم خیال کرتے ہو انکم اولیاء للہ کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے. یعنی تم جو کہتے ہو کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تمہیں تو آگ نہ چھوے گی، تو پھر موت کی آرزو کرو. دنیا میں جی کے کیا کر رہے ہو؟ اتنی ذلت کے ساتھ جی رہے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. ولا یتمنونہ ابدا ہرگز، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے. بما قدمت ایدیہم بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہیں بھی پتہ ہے کرتوت کیسے ہیں، وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے.
कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु, बेशक मौत वो जिसे तुम भागते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, वो तुम्हें मिलने वाली है। सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा, फिर तुम फेरे जाओगे तरफ जानने वाले गैब के और हाजिर के। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, फिर वो तुम्हें खबर दे देगा उसकी जो तुम अमल करते हो। और ये मौत तो मांगना दरकिनार, ये तो जिंदगी के बड़े हरीस हैं कि उन्हें तो 1000 साल जिंदगी मिल जाए, लेकिन मौत से तुम भाग नहीं सकते। हाँ, अल्लाह तुम्हें मौत से दो चार करके अपने आगे हाजिर कर लेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब अजान दी जाए नमाज की जुमा के दिन, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह की याद की तरफ दौड़ पड़ो, वज़रुल बई, और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर हो तो जानते। यानी उस वक़्त कोई भी जो है वो शॉपिंग नहीं की जा सकती, कोई खरीदो फरोख्त, कोई तिजारत। जुमा के दिन पहले जुमा पढ़ना है और उसके बाद जो है तुम्हें इजाज़त है। और फिर ख़वातीन भी जो है ना, इनको भी मैं कहती हूँ अक्सर जुमा के एंड टाइम पे बेचारी दुकानों में चली जाती हैं, और उस वक्त वो बेचारे दुकानें बंद भी नहीं कर सकते कि अब इनको हम जो है ना रोज़ी कमा लें। बहरहाल हालात जैसे भी हो, हुक्म किसका मानना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल का। फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरु फिल अर्ज़, फिर जब नमाज पढ़ी जा चुके तो तुम फैल जाओ ज़मीन में। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल भी तलाश करो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और याद करो अल्लाह को बहुत ज़्यादा ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी जब नमाज पूरी पढ़ी जा चुके तो तुम चले जाओ, तुम बैठे भी रह सकते हो, अल्लाह का जिक्र अस्कार भी कर सकते हो, लेकिन दुकानें भी खोल सकते हो, अपना खरीदो फरोख्त तिजारतें तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जुमा के दिन जो है वो छुट्टी कर लेते हैं। वइज़ा राउ तिजारतन, और जब वो देखते हैं तिजारत, औ लहवन इन्फज़्ज़ू इलैहा, या किसी लग बात को देखते हैं तो वो दौड़ पड़ते हैं उसकी तरफ। व तरकूका क़ाइमा, और आपको खड़े का खड़ा छोड़ दिया। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मा इंदल्लाहि खैरु मिनल लहवी व मिनत तिजारा, जो अल्लाह के पास है वो इस लग़्व से और तिजारत से बहुत बेहतर है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। और चूंकि जब मक्का में आए थे हिजरतें करके, और मक्का वालों ने, मक्का से आए थे मदीना, तो मक्का वालों ने मुआशी नाकाबंदी भी कर दी थी। मदीना के हालात अच्छे नहीं थे, रिस्क की कमी भी थे। और एक दफ़ा आप खुतबा जुमा दे रहे थे खड़े, और बाहर कोई काफिला आया रिस्क लेके, अनाज लेकर, और उसने तबले भी बजाने शुरू कर दिए। और ये सहाबा जो है आपको खड़े का खड़ा छोड़ के सारे जो है वो गल्ला लेने के लिए चले गए। 12 लोग पीछे रह गए। अल्लाह ने कहा कि राजिक तुम्हारा मैं था, या वो तबले वाले थे राजिक, और मेरे नबी को तुमने खड़े का खड़ा छोड़ दिया। तो इन चीज़ों से बच जाओ, इन चीज़ों पर भरोसा मत करो, अल्लाह तुम्हें रिस्क देने पर कादिर है। सूरतुल मुनाफिकून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाकल मुनाफिकूना, जब आते हैं आपके पास मुनाफिक, कालू, तो वो कहते हैं, नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह जानता है कि आप उसके रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। यानी मुनाफिक झूठ आके कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये दिल से ऐसी बात नहीं कहते, और अल्लाह इस बात पर तो गवाही देता है कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन मुनाफिक जो कह रहा है ना, ये झूठ बोल रहा है, इसके दिल में वो चीज़ नहीं है। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्ना, उन्होंने पकड़ा अपनी कसमों को ढाल। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, उन्होंने रोका अल्लाह की राह से। इन्नहुम सा मा कानू यामलून, बेशक बुरा है जो वो अमल करते हैं। यानी कस्में खा खा कर अपना जानो माल तो बचा रखा है, खुद भी कुफर में है, और दूसरे लोगों को भी शकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि इस्लाम में मत आओ। ज़ालिका भी अन्नहुम, ये इस वजह से कि वो आमनु ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर उन्होंने कुफर किया। फतूबी अला कुलूबिहिम, फिर मोहर लगा दी गई उनके दिलों पर। फहुम ला यफ़क़हून, फिर वो समझते भी नहीं। यानी इस्लाम तो लाए थे, दिल से इस्लाम नहीं लाए, फिर शरारतें भी करते रहे, दीन इस्लाम को हराते भी रहे, मकर फ़रेब भी करते रहे। फिर अल्लाह ने मोहर लगा दी, इन्हें अब कभी भी समझ नहीं आएगी। वैज़ारतहुम तो जिबुका अजसामुहुम, और जब आप उनको देखते हैं तो उनके अजसाम आपको बड़े अच्छे लगते हैं। वह यक़ूलू तस्मा लिक़ौलिहिम, अगर वो बात करें तो आप उनकी बात को सुनते भी हैं। कान्नहुम खुशबुम मुसन्नदा, गोया कि वो गाड़ी हुई लकड़ियां हैं। यहसबूना कुल्ला सैहतिन अलैहिम, वो ख्याल करते हैं कि हर आवाज़ उन्हीं पर पड़ने वाली है। हुमुल अदु, व दुश्मन है। फहज़रहुम, इनसे बचते रहो।
قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مار ڈالے، انا یؤفکون، کہاں سے وہ بہکا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ تھا بڑے اونچے قد والا اور بڑی اچھی گفتگو کرنا جانتا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ جب یہ بات کرتا آپ کو اس کا قد کاٹ بھی بڑا اچھا لگتا، اس کی گفتگو بھی آپ کو بڑی اچھی لگتی، لیکن اللہ فرماتا ہے یہ منافق جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں کسی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنی برتری جتانے کے لیے، اور جس طرح گاڑی ہوئی لکڑیاں تو سنتی بھی نہیں، سمجھتی بھی نہیں، یہ بالکل لکڑیوں کی مانند ہے، یہ آپ کی بات سنتے بھی نہیں اور آپ کی بات کو سمجھتے بھی نہیں، بزدل اتنے ہیں، ڈرپوک اتنے ہیں، پتہ بھی گرے انہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر ہی کوئی عذاب جو ہے وہ نہ آ جائے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے انہیں، کوئی صورت ہی نہ اتر آئے جو ان کے مکر و فریب کو ظاہر کر دے۔ میرے محبوب ان سے بچ کے رہیں، یہ تو گھر کے بھیدی ہیں، اور باقی وہ جو کافر ہیں نا یہودی یا مشرکین مکہ، وہ کھلم کھلا کافر ہیں، لیکن یہ تو تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ ہوشیار رہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، بخشش مانگے تمہارے لیے اللہ کا رسول، لووا رؤوسہم، وہ موڑتے ہیں اپنے سروں کو، وَرَأَیتَہم یصدون، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بند رہتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں، یعنی ان کی کوئی شرارت پکڑی جاتی تو پھر اس وقت مسلمان کہتے ہیں آؤ بخشش مانگ لو، اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ سے تمہیں بخشش لے دے گا، اللہ سے دعا کرے گا، تو وہ اپنے چہروں کو، اپنے سروں کو موڑ دیتے۔ اور یہی عبداللہ بن ابی، اس کو جب اس نے بڑی شرارتیں کی تھی، اسے کہا جاتا تو کہتا تم نے کہا ایمان لاؤ میں لے آیا، تم نے کہا نمازیں پڑھو میں نے پڑھ لی، تم نے کہا زکوٰۃ دو میں نے دے دی، اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کے رسول کو سجدہ کروں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ گویا اتنا تکبر ان لوگوں کے اندر تھا۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 اور 84 کو بھی ایڈ کر لیں کہ میرے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے اللہ ان کو بخشے گا نہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کے نماز جنازہ پڑھنا تو درکنار، آپ ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہوں گے۔ ہم الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، نہ تم خرچ کرو اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، وللہ خزائن السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ اور یہ جو تھا عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، یہ انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے انصار سے کہا یہ تمہارا ہی کیا دھرا ہے کہ تم نے کھلایا پلایا ان مہاجرین کو، اپنے گھروں میں اتارا، انہیں دینا بند کر دو، یہ خود ہی یہاں سے جو ہے یہ بھاگ جائیں گے، تم رازق ہو یا زمین آسمان کے خزانے کس کے پاس ہیں، اللہ تمہیں بھی دے رہے اور اللہ تم سے لے کر ان کو بھی دے سکتا ہے۔ اور ہوا اس طرح سے تھا کہ کسی جنگ سے واپسی پر سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ جنگ کی واپسی پر انصار اور مہاجرین میں جو ہے وہ کچھ تو میں ہو گئی، اور اس کے بعد انصار نے جو ہے وہ بھی یعنی جھگڑا ہو گیا ان کے درمیان، تو اس وقت اس عبداللہ بن ابی منافق نے یہ کہا یہ تمہارا ہی تو کیا دھرا ہے کہ تم نے انہیں کھلایا پلایا، اب جب ہم واپس مدینہ جائیں گے تو عزت والا، یعنی اپنے آپ کو عزت والا کہا، ذلت والے کو جو ہے وہ مدینہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکال دے گا۔ سیدنا زید کہتے ہیں میں نے یہ بات اپنے چچا سعد بن عبادہ کو، حضرت عمر کو بتائی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، جب یہ ان کو بلایا گیا منافقوں کو، یہ قسمیں کھا کے مکر گئے، اور پھر سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں مجھے تو سخت رنج ہوا اس بات کا، میں تو گھر میں ہی چھپ گیا، اور میرے چچا نے کہا دیکھو لڑکے تو نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے تجھے جھوٹا سمجھا، اور ظاہر ہے وہ تو قسمیں کھا رہے تھے اللہ کی۔ پھر اللہ نے سورہ منافقون ساری اتاری، اور سیدنا زید بن ارقم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور یہ صورت سنائی اور کہا اللہ نے تیری تصدیق کر دی ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم لوٹ کر جائیں گے مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ضرور نکال دے گا عزت والا اس میں سے ذلت والے کو،
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے لیے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق جانتے نہیں ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا جس نے یہ جملے بولے تھے، اس کا اپنا بیٹا پکا مسلمان تھا، وہ تو مدینہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میرا باپ اس وقت تک اندر نہیں جا سکتا جب تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اندر جانے کی اجازت نہ دے۔ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھا اپنے باپ کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے سے آپ نے کہا ماہی الجماع، یہ رش کیسا ہے؟ کہا کہ عبداللہ اپنے باپ کا لگام پکڑے کھڑا ہے کہ یہ جا ہی نہیں سکتا مدینہ میں جب تک کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ اجازت نہ دے۔ آپ نے کہا کہ اس کو اندر جانے دو، اور بیٹے نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا گلا کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دوں، تو آپ نے عذرا شفقت اس کو منع کیا۔ آج خود عبداللہ بن ابی کو پتہ چل گیا کہ عزت کس کی ہے اور ذلیل جو ہے وہ کون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، نہ غافل کر دے تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، ومن یفعل ذلک اور جو کوئی ایسا کرے گا فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یعنی اس مال اور اولاد کی محبت فطری طور پر انہی چیزوں سے محبت ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، مومنوں لمحہ فکریہ ہے ان چیزوں سے بچ جاؤ، اپنی آخرت کے لیے ہر بندہ دیکھے کہ اس نے کیا تیار کیا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور خرچ کرو اس سے جو دیا ہم نے تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت کہ آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقولا پھر وہ کہنے لگے اور ربی اے میرے رب، لولا خرتنی کیوں نہیں تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل ان قریب تھوڑی دیر، فاصدق میں صدقہ کر لیتا، واکن من الصالحین اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، فقر سے ڈرتا ہو، مال کی امید رکھتا ہو، اور صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پہ آ جائے اور پھر بندہ کہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا مال فلاں کو دے دو، اب یہ مال تیرا نہیں، اب یہ مال وارثوں کا ہے، تو گویا اپنا خود جو ہے اگلا وہ کر کے جانا ہے تیاری۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا ہرگز مہلت نہ دے گا اللہ کسی نفس کو، اذا جاء اجلها جب اس کا وقت آ جائے گا، واللہ خبیر بما تعملون اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ ہی کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، لہ الملک و لہ الحمد اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ پر ہر چیز کے قادر ہے، هو الذی خلقکم وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ جس نے اپنی خواہش نفس کو کتاب و سنت کے تابع کر دیا وہ مومن، اور جس نے خواہش نفس کو کتاب و سنت کے تابع نہیں کیا وہ کافر۔ خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم اور تمہاری صورت بنا دی، فاحسن صورکم کتنی اچھی تمہاری صورت بنائی، الیہ المصیر اور اسی کی طرف پلٹنا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو، یعنی اللہ کا وسعت علم کہ جو کچھ بھی پروپیگنڈے اور شرارتیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اللہ سب کو جانتا ہے، مومنین کی سرگرمیاں بھی اور کافروں کی بھی۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل کہ نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم انہوں نے چکھا وبال اپنے کیے کا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذالک بانہ کانت تاتیہم یہ اس وجہ سے کہ وہ تھیں آتی ان کے پاس، آتے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فقالوا تو انہوں نے کہا ابشر یہدوننا کیا ایک بشر ہمیں راہ دکھائے گا، فکفروا تو انہوں نے کفر کیا، فتولوا واستغنى اللہ اور انہوں نے منہ پھیرا تو اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا،
واللہ غنی حمید، اور اللہ بے پرواہ ہے، تعریف کیا گیا۔ انہوں نے سارے بستیوں کی طرف جو رسول آئے، انہوں نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ یہ تو بشر ہے، ہاں یہ بشر ہمیں راہ دکھائے گا، اور جب انہوں نے منہ پھیرا تو پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے لوگوں کو دین دیتا پھرے، جنت دیتا پھرے۔ اور اس بات کو یاد رکھو، اگر سارے بھی منہ پھیر لوگے تو اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ زعم الذین کفروا، خیال کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللہ یبعثوا، کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے نہ جائیں گے۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی، قسم میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں خبر دی جائے گی ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ یعنی تم سب کو پیدا کر لینا ایک بندے کے پیدا کرنے کی مانند ہے، اللہ کو یہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر ایمان لے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ رسول تو چلا گیا لیکن کیا چھوڑ کے گیا پیچھے؟ نور کی کتاب چھوڑ کے گیا، تاکہ قیامت تک لوگ جو ہے جہالت کے اندھیروں میں ان کو رہنمائی ملتی رہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے والے دن کو، ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو کوئی مان لائے گا اللہ پر، وہی عمل صالحان، اور صالح اعمال اختیار کرے گا، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ، ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ داخل کرے گا اسے جنتوں میں جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا میں تو اگر وہ کسی کا مال لوٹ لیتا ہے تو سمجھتا ہے میں جی جیت گیا، اور وہ ہار گیا جس کا مال جو ہے وہ لوٹا، لیکن روز آخرت الٹ جائے گا۔ وہ بیچارہ جو دنیا میں جس نے لوٹا تھا نا، وہ اصل میں ہارا وہی ہے، جیتا وہ نہیں، اور جس بیچارے کی حق تلفی ہوئی تھی اس روز اللہ اس کو اس کا حق جو ہے وہ دلا دے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنا۔ ما اصاب من مصیبت، جو پہنچے کوئی بھی مصیبت، الا مگر، نہیں پہنچی کوئی بھی مصیبت الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی مان لائے گا اللہ کے ساتھ، یہدی قلبہ، اس کے دل کو راہ دکھا دے گا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اللہ مومنین کو جو ہے اس پر صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو جما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وقت کیا ہے بات کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فإن تولیتم، پھر اگر تم منہ پھیر لوگے، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو بے شک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلا پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی پھر چاہیے کہ بھروسہ کریں مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہنا، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور اگر تم معاف کر دو گے اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ساری ہی بیویاں اور اولادیں دشمن نہیں، کچھ بیویاں اور اولادیں وہ ہیں جو دنیا دار ہیں، اور ظاہر ہے شوہروں کو محبت ہوتی ہے اپنی بیویوں سے بھی بچوں سے بھی، اور ان کی وجہ سے اگر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرے گا یا ان کی وجہ سے گناہوں میں چلا جائے گا تو یہی ان کی دشمنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسی بیویوں کو فوراً طلاق دے دی جائے، یا بچوں سے یہ کہا جائے کہ تم گھروں سے نکل جاؤ، معاف کرو، درگزر کرو، ان کو سمجھاؤ، گھر کے ماحول کو اچھا بنا لو، معاشرتی نظام کے لیے یہ چیز جو ہے بہت بہتر ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی مال اور اولاد گو محبت تو ہے ان چیزوں سے، لیکن یہی آزمائش ہے،
لیکن جو نیک اور مومن بندے ہوتے ہیں وہ اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، انہیں اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیتے ہیں اور اپنے مال سے وہ اپنی آخرت کو کما لیتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر ڈر جو اللہ سے جتنی تم طاقت رکھو، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے نفسوں کے لیے، ومن یوق شح نفسہ، اور جو کوئی بچا دیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، یہ لوگ وہ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ حت المقدور، اللہ کے حکموں کو پورا کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، یعنی جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور اپنے نفسوں کو بخل سے پاک کر لو۔ جب نفس سخی ہو جاتا ہے نا تو پھر ہر طرح کی خیر جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے، پھر وہ دوسروں کے طعنے بھی برداشت کر لے گا، نفس سخی ہے نا، پھر وہ دوسروں کی حق تلفیاں جو ہے وہ بھی برداشت کر لے گا، کیونکہ اس کی نظر کس کے اوپر ہے؟ روز آخرت پر۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، یضاعف، وہ اس کو دگنا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ قدردان ہے، تحمل والا ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں مال دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا اس میں سے کچھ خرچ کر دو، اور پھر اللہ نے اتنی قدر کی کہ تم نے خرچ تو ایک کھجور کی، لیکن اللہ نے اسے احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ بڑا کر دیا۔ اللہ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، جاننے والا غیب کا اور حاضر کا، غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فطلقوہن لعدتہن، انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، واحصوا العدۃ، اور عدت کو شمار کرو، واتقوا اللہ ربکم، اور ڈر جو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، تم ان کو مت نکالو ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور وہ عورتیں بھی خود نہ نکلیں، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر کہ وہ کھلی بے حیائی کو لائیں، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی آگے بڑھے گا اللہ کی حدوں سے، فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ کیا جانے شاید کہ اللہ اس کے بعد کسی دوسرے معاملے کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی جب تم ان کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں جو ہے وہ طلاق دے دی، پیریڈز میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے، آپ نے ابن عمر سے کہا اسے رجوع کرو، یعنی جب وہ پاک ہو جائے اسے رجوع کرو، پورا طہر جو انتظار کرو، اگلا حیض آئے، اور اس کے بعد اگر طلاق دینی ہے تو بغیر صحبت کیے اس کو طلاق دے دو، یہ ہے جی طلاق دو ان کی عدت کے لیے، تاکہ عدت کو اچھے طریقے سے شمار کیا جا سکے، اور اس کا شمار کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہونا ہے اگر حمل سے ہے تو نسب میں اختلاف نہ ہو جائے اور وراثت کے جھگڑے جو ہیں وہ کھڑے نہ ہو جائیں۔ جب تم ان عورتوں کو طلاق دے دو، عدت وہ اپنے شوہر کے گھر کے اندر ہی گزارے گی، اور شوہر کو اس سے رجوع کرنے کا پورا پورا حق ہے، عورتیں بھی گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بڑا کچھ ہی الٹ ہو کے رہ گیا، پہلے تو لڑ جھگڑ کے بیوی بیچاری لے کے چلی جاتی ہے، پیچھے سے اس کو طلاق دی جاتی ہے، سارا اس آیت کے حکم کی جو ہے نا سخت نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا عورت طلاق دو، وہ شوہر کے گھر میں عزت گزارے، تاکہ اگر طلاق کے رجی ہے تو وہ اس عورت سے رجوع کر لے، اور اللہ رجوع کو ہی پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب وہ اپنے مدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو روک لو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریق سے، أَوْ فَارِقُوهُنَّ، یا ان کو جدا کر دو، بِمَعْرُوفٍ، بھلے طریق سے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور گواہ کر لو دو عدل والے اپنے میں سے، وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور قائم ہو جاؤ گواہی دینے کے لیے اللہ کے لیے، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے ساتھ اس کے، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی ہے ایمان لاتا اللہ اور آخرت کے دن پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کہ ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ سے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ کر دے گا اس کے لیے نکلنے کی راہ۔ ہاں جی، جب وہ اپنی عدت کو پہنچے، مثلاً ایک حیض میں جو اس نے وہ نہا دھو کر پاک ہوئی بغیر صحبت کے طلاق دے دی، اب اگلا حیض ایک حیض ہو جائے گا، پھر اس کے بعد 3 حیض جو ہے یہ عدت ہے۔ آپ اس عدت میں تم دیکھ لو، کیونکہ ایک طلاق دی ہے، اس طلاق کو کہتے ہیں رجیع طلاق، ٹھیک ہے،
اور اس میں وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اب اگر یہ 3 حیض پورے ہونے کو ہے، یا تو اسے رجوع کر لو، بیوی بنا لو، تو اچھے طریقے سے بیوی بناؤ، دوبارہ ستانے کے لیے نہیں۔ لیکن اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو یہ عدت گزر گئی تو طلاق تو ایک سے ہی ہو جاتی ہے، لیکن اس ایک طلاق کے بعد ان مرد کو پھر بھی یہ حق رہتا ہے کہ وہ دوبارہ اگر عورت کو شادی کرنا چاہے تو نیا حق مہر باندھ کر اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے عدت پوری ہونے کو آئی ہے، تم نے طلاق ہی دینے کا ارادہ کر لیا یا گھر بسانے کا ارادہ کیا، ہر 2 صورتوں میں گواہ کر لو 2 آدمی، اور اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو کوئی وہ تنگی نہ ہو جائے۔ اللہ کے یہ احکامات ہے، اور اگر کوئی اللہ سے ڈر کے جو بھی فیصلہ کرے گا، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی کے حالات بڑے پیچیدہ ہو جاتے ہیں، وہ سلجھنے میں نہیں آتے، لیکن اگر اللہ سے ڈر کے کوئی ہر قدم اٹھائے گا، اللہ یقیناً نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کرتا ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر وہ اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک کیا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ اب ایک بندہ ظاہر ہے اس کی عدت کے اندر بیوی کا رہائش اور نان نفقہ جو ہے وہ طلاق دینے والے شوہر کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس عورت کو اس کا حق دے دو، اور رزق میں تنگی جو ہے وہ نہ کرنا، اور بھروسہ اللہ پر کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے دے گا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ بیوی کے ساتھ فیاضی کر رہا ہے طلاق دینے کے بعد، اس کو نان نفقے میں تنگی نہیں دے رہا، یا جو بھی اقدام کر رہا ہے اللہ سے ڈر کے، لیکن رزق میں اضافہ بھی نہیں ہوا، تو اللہ نے کہا اس سے بھی نہ گھبراؤ، ہر چیز کے اضافے کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے۔ واللائی یائسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض ہی نہیں آیا، اس کو انڈر لائن کریں، وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض ہی نہیں آیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں، آجلہن ان یضعن حملہن، ان کی مدت ہے کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں۔ وَمَن یتق اللہ، اور جو کہ ڈر جائے گا اللہ تعالیٰ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا، وہ کر دے گا اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی کر دے گا۔ یعنی وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، حیض آنا بند ہو گیا، اور چونکہ طلاق کی عدت 3 حیض ہے، پیریڈز تو آتے نہیں، تو پھر 3 مہینے ہے اس عورت کی، ابھی وہ بچیاں جنہیں ابھی حیض ہی نہیں آیا، ابھی تو وہ جوان نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے نابالغ بچیوں سے نکاح کرنا بھی جائز ہے اور صحبت کرنا بھی جائز ہے۔ ہمارا قانون بے شک جو مرضی کہتا رہے کہ 18 سال سے پہلے نکاح نہیں ہے، وہ جو مرضی کہتے رہے، اللہ کا قانون جو ہے وہ یہی کہتا ہے۔ اسی طرح اگر حاملہ ہے وہ عورت اور اس کو وہ طلاق دے دے تو پھر طلاق کی عدت کتنی ہو جاتی ہے؟ وضع حمل۔ اور یہ بڑی حکمت ہے، اللہ نے کیا کہا، جب وہ حیض سے نہائے اور اس کے بعد صحبت کیے بغیر طلاق دو، تاکہ اس بیچاری کی طلاق 9 مہینے نہ عدت ہو جائے، اگر حمل ٹھہر جائے اور 9 مہینے عدت ہو جائے تو بیچاری تو 9 مہینے کا انتظار ہی کرتی رہے گی۔ ہاں اگر کسی کو حمل ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ وضع حمل، جب بچہ ہو جائے گا تو ازہد۔ اور اگر بچہ 10ویں دن بعد، جیسے پچھلے دنوں مجھے کوسچن آیا کہ جی 10ویں دن بعد ہی جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ اس کے بعد نکاح کر سکتے، عدت ختم ہو گئی۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، انزلہ الیکم، اس نے نازل کیا تمہاری طرف، ومن یتق اللہ، جو کہ ڈرے گا اللہ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ دور کر دے گا اسے اس کے گناہ، ویعظم لہ اجرا، اور اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ یعنی جو اللہ کے احکامات ہیں دل مانے یا نہ مانے ان کو ماننا تو پڑے گا۔ اسکنوہن، انہیں آباد کرو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنے مقدور سے، ولا تضاروہن، اور انہیں تکلیف نہ دو، تضیقوا علیہن، کہ تم ان پر کچھ تنگی کرو، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل رکھ دیں، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں ان کی مزدوری بھی دو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور حکم لگاؤ آپس میں بھلے طریق سے، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم تنگی کرو گے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو کوئی دوسری عورت اسے دودھ پلا دے گی،
یعنی عورت کو وہیں پہ رکھو، اسی گھر میں جہاں تم رہتے ہو، اور اسے اپنے مقدور سے اس کا نان نفقہ جو ہے وہ تمہارے ذمے ہے، اور انہیں تنگی مت دو کہ انہیں اتنا مجبور کرو کہ وہ ازہد گھروں سے نکل جائیں اور بولو جی تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، عورت کے اوپر تنگی نہ کرو۔ اگر وہ حمل والی ہے تو پھر پورا مہینہ حمل کا جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ مرد کے ذمے ہے، اور اگر پھر وہ دودھ بھی پلا رہی ہے تو دودھ کس کا ہے؟ عورت کا ہے۔ بچہ کس کا ہے؟ مرد کا۔ دودھ کس کا ہے؟ عورت کا۔ وہ بچے والا جو ہے اس عورت کو مزدوری بھی دے گا، ہاں اگر عورت دودھ نہیں پلانا چاہتی تو کوئی دوسری عورت جو ہے وہ دودھ پلا دے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے جو وسعت والا ہے اپنی وسعت سے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جو تنگ کیا گیا ہے اس پر اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پھر چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس سے جو دیا اسے اللہ تعالیٰ نے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو مگر جو اس نے اس کو دیا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب کر دے گا اللہ تنگی کے بعد آسانی۔ اب جو امیر ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کو خرچہ دے جس کو طلاق دے دی ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ کم از کم اپنی مقدور کے مطابق جو ہے وہ اس کو نان نفقہ دے۔ لیکن فیاضی سے کام لیا کرو اور بھروسہ کس پر؟ اللہ پر کیا کرو، اللہ تمہاری تنگی کے بعد آسانیاں کر سکتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان سے سخت حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو ناپسندیدہ عذاب دیا۔ یعنی پہلی قومیں جو ہیں وہ ہلاک کیوں ہوئی تھیں؟ اللہ کے حکموں کو نہ مان کر۔ تو یہ جو حکم تمہیں دیے جا رہے ہیں ان کو چون چرا کیے بغیر مان لو۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، پھر چکھا انہوں نے اپنے کیے کا وبال، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے کیے کا وبال خسارے والا ہی تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، عقل مندو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ یہ ذکر قرآن بھی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، رسول پڑھتا ہے تم پر اللہ کی آیات، مبینات واضح، لیخرج الذین آمنوا، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال اختیار کیے ہیں، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف، ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، ویعمل صالحا، اور صالح اعمال اختیار کرے گا، یدخلہ جنات، وہ داخل کرے گا اسے جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جاری ہے جس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے ہمیشہ، قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اتنا اچھا دیا اللہ نے اسے رزق۔ یعنی اللہ نے صرف قرآن ہی نہیں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھیجے ہیں جو تمہیں قرآن کی آیات کو سکھاتے بھی ہیں، تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال رہے ہیں۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے اسی کی مثل یعنی 7 زمینیں، یتنزل الامر بینہن، وہ اتارتا ہے حکم ان کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ نے آسمان، زمین، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، ہواؤں پر، زمین کے اندر سبزہ، معدنیات، جو کچھ بھی ہے حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں سے ملنے جاتے تھے تاکہ حالات کا پتہ چلتا رہے، رات کی باری تو جس کی تھی وہی، لیکن عصر کے بعد سب سے ملتے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کچھ شہد آ گیا، آپ جب ان کے گھر جاتے تو وہ آپ کو شہد کا شربت پلاتی، وہاں تھوڑی دیر لگ جاتی، اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ حفصہ جو ہے
انہیں یہ بات ناگوار گزری، یعنی منٹ بھی وہ کاؤنٹ ہو جاتی ہے نا کہ ہمارے پاس اتنی دیر ٹھہرے، ان کے پاس جو ہے، اور ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا محبوب جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ٹھہرے۔ بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدہ حفصہ نے ایک پلان کیا، انہوں نے کہا کہ اب آپ کے پاس بھی آئیں گے جب اللہ کا رسول، تو کہنا آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے، اور یہ بڑی گندی ایک گوند تھی جس کی بڑی ناگوار بدبو تھی، تو چونکہ آپ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، تو جب سیدہ حفصہ نے بھی کہا کہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے مغافیر کی، سیدہ عائشہ نے بھی کہا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ایک حلال چیز کو آپ اپنے اوپر اپنی مرضی سے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ بیویوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں، یہ جو شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دیں اور اللہ کی بات کو مانیں۔ قد فرض اللہ لکم، بے شک فرض کیا اللہ نے آپ کے لیے، تحلۃ ایمانکم، اپنی قسم سے حلال ہو جانا، واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی آپ کفارہ دے قسم کا، شہد ایک حلال چیز ہے، اور اگر اللہ کا نبی نہ کھائے گا تو امت پیچھے کیا کہہ لے گی؟ امت بھی ہو سکتا ہے اسے حرام کر لے، تو اس لیے نبی کا جو ہر قدم ہے نا وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آپ کوئی عام بندے نہیں ہیں، آپ کو پوری دنیا، آپ کی پوری امت آپ کو دیکھے گی، اس لیے شہد جو ہے یہ حلال ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الی بعض ازواجہ حدیثا، اپنی بعض بیویوں کی طرف بات کو، فلما نبأت بہ، پھر اس عورت نے یعنی اس بیوی نے اس کی خبر دے دی، اظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات ظاہر کر دی، عرف بعضہ، اس کے بعض حصے کو تو جتایا، وعرض عن بعض، اور بعض حصے کو نہ جتایا، فلما نبأہا بہ، پھر جب اس کی خبر دی اس بیوی کو، قالت، تو وہ کہنے لگی، من انباک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے تو جاننے والے باخبر نے خبر دے دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو دو باتیں بتائی تھی، اور ان سے یہ کہا تھا کہ یہ بات آگے کسی کو نہ بتانا، یعنی یہ جو شہد نہ کھانے پر یہ جو قسم کھا لی تھی، آپ کا مقصد یہ تھا کہ اگر سیدہ زینب کو پتہ چلا تو ان کا بھی دل دکھے گا، اس لیے سیدہ حفصہ سے کہا کہ آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیں، میں آج کے بعد شہد جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا۔ اور ایک اور بات بھی کی، اب سیدہ حفصہ نے سیدہ زینب کو تو نہیں بتایا، لیکن سیدہ عائشہ کے ساتھ چونکہ ایک کا بھی تو ہو چکا تھا نا، سیدہ عائشہ کو بتا دیا، اب اللہ نے اپنے نبی کو بتایا کہ آپ کا راز جو ہے وہ تو نکل گیا۔ سیدہ حفصہ کے پاس اور کہنے لگے کہ تو نے یہ بات آگے کر دی ہے، اور ایک بات جو کہی تھی اس کے بارے میں نہیں کہا، وہ کیا بات کہی تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو سیدہ حفصہ کہنے لگی، آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے، مجھے تو اللہ نے بتا دیا جو جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہاں آغاز سے ہی چونکہ آپ کی ازواج ہیں اور آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے، اگر رازوں کی حفاظت نہ ہونے لگ جائے تو بات تو بگڑتے بگڑتے کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے یہیں پر جو ہے وہ اصلاح کر دی گئی۔ ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں توبہ کرو اللہ کی طرف، قد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل کج ہو گئے ہیں، ان تظاہر علیہ، اور اگر تم دونوں میرے نبی کے خلاف مدد کرو گی ایک دوسرے کی، فإن اللہ ہوا مولاہ، تو بے شک اللہ اس کا دوست ہے، ولی ہے، و جبریل، اور جبریل، و صالح المؤمنین، اور صالح مومن، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یعنی تم دونوں اللہ سے توبہ کرو، تم کچھ غلط جو ہے وہ کروانے لگی تھی اللہ کے رسول سے، اور ایک محبت کے پیچھے کہ اللہ کا رسول ہم سے زیادہ محبت کرے، ہمارے پاس زیادہ رہے، اور یہ جو حرام کر لیا تھا یہ تو ان کی بھی شان کے لائق نہیں تھا، اس لیے تم دونوں توبہ کرو، اور میرے نبی کو ستاؤ نہیں، میرے نبی کا تو اللہ بھی دوست ہے، فرشتے بھی، سارے مومن اسی کے دوست ہیں۔ عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب، ان طلقکن، کہ تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ، کہ وہ بدل دے اس کے لیے، ازواجن، بیویاں، خیرا منکن، تم سے جو بہتر ہوں، مسلماتن، مسلمان، مومناتن، مومنہ، قانتاتن، پرہیزگار، طائباتن، توبہ کرنے والیاں، عابداتن، عبادت گزار، صائحاتن، روزہ دار، طیباتن و ابکارا، شوہر دیدہ اور کنواریاں۔ اور دوسرا مسئلہ بھی ایک تھا کہ جب خیبر کے مال غنیمت میں مالا مال ہو گئے صحابہ، تو ان لوگوں نے بھی زائد اخراجات کا مطالبہ کر دیا، اور مطالبہ کچھ غلط بھی نہیں تھا، لیکن یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیویاں جھگڑ رہی تھیں، زائد مطالبہ کر رہی تھیں،
اور آپ کو چونکہ فقر پسند تھا، آپ پر ناگوار گزرا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو لڑ جھگڑ رہی ہیں اللہ کے نبی سے، کہنے لگے قریب ہے کہ اللہ کا نبی تم سب کو طلاق دے دے اور تمہاری جگہ وہ دوسری بیویاں لے آئے۔ ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں جو بات تھی، عرش پہ اللہ نے وہی آیت جو ہے وہ نازل کر دی کہ اگر اللہ تم سب کو طلاق دے دے تو ان خوبیوں والی مسلمات، مومنات، قانتات، ان خوبیوں والی بیویاں اللہ اپنے نبی کو دے سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ ساری جو صفات تھیں آپ کے ازواج کے اندر موجود تھیں، اور انہوں نے صبر شکر کر کے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر فرشتے ہیں سخت خو، سخت دل والے، لا یعصون اللہ سے کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم جو انہیں حکم دے دیتا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر گزرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے اپنی فکر کرو، اور صرف اپنی فکر نہ کرو، اپنے بال بچوں کی بھی فکر کرو، انہیں بھی اس جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہ گندھک کے پتھر بھی ہو سکتے ہیں، یا یہ وہ بت بھی ہیں جو پتھر کے بت تراشے جاتے تھے، اور اس پر جو فرشتے ہیں انہیں ترس نہیں آتا اور بڑی شدت سے اللہ کا حکم پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ جو کہتا ہے اس کو وہ بجا لاتے ہیں، وہ تمہاری کوئی چیخ و پکار بھی نہیں سنیں گے۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن عذر پیش مت کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ، عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ وہ دور کر دے تم سے تمہارے گناہ، ویدخلکم، اور داخل کرے تمہیں جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن رسوا نہ کرے گا اللہ نبیوں کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ نبی کو، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، وبایمانہم، اور ان کے دائیں، یقولون، وہ کہیں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے پورا کر دے ہمارے لیے ہمارا نور، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ یعنی کون سی توبہ کرنی ہے؟ خالص توبہ، ایسی توبہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، آئندہ وہ گناہ نہیں کرنے، تو پھر اس کے بعد اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارے گناہ دور کر دے گا، اللہ نبی اور مومنوں کو رسوا نہ کرے گا، یعنی اللہ انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اور جب نور تقسیم ہوگا عمل نامے تو لے جائیں گے، عملوں کے مطابق نور تقسیم ہوگا، ان کا نور ان کے آگے دوڑے گا، اور پل صراط کو اس نور کی روشنی میں پار کریں گے۔ لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ منافقوں کا نور تو جل بجھ رہا ہے، پھر وہ دعا بھی مانگیں گے، یا اللہ ہمارا نور مکمل کر دے، یہ نہ بجھنے پائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ دعا ہمیں دنیا میں بھی مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا نور کامل رہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے پلٹنا۔ کافروں سے جہاد تو تلوار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن منافق چونکہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں نا، مسلمان ہوتے ہیں، تو ان سے جہاد کیسے ہوگا؟ ان سے دوستیاں نہ کرو، اور ان سے مشورے بھی نہ لو، کسی بڑے عہدے پر انہیں فائز بھی نہ کرو، اگر شرارت کریں فوراً جو ہے وہ شرارت اللہ کے رسول کو بتاؤ، اور ان کے ساتھ رشتے ناتے جو ہے ان پر اعتماد جو ہے وہ نہ کرو۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح، بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، فخانتاہما، تو ان دونوں نے خیانت کی ان دونوں کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، وہ دونوں ان سے کچھ بھی کام نہ آئے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہا گیا دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ یعنی
یہ جو خیانت ہے نا، یہ ایمان کے تقاضوں میں خیانت ہے، وہ پورے نہیں کیے تھے، ورنہ وہ بدکار عورتیں جو ہیں وہ نہیں تھی، کسی بھی نبی کے عقد میں بدکار عورت نہیں ہوتی ہے، تو اور نہ ہی یہ مالی خیانت بھی نہیں تھی۔ جب دونوں نے ایمان کے تقاضے پورے نہیں کیے تو نبی ہو کر بھی وہ اپنی بیویوں کو بچا نہ سکے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان کیا اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں فرعون کی بیوی کی، اذ قالت، جب وہ کہنے لگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی من فرعون، اور مجھے فرعون سے نجات دے دے، وعملہ، اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دے۔ اور یہ وہی بیوی تھی فرعون کی، آسیہ، کہ جس نے ایک بچہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام، صندوق جب آ گیا تو اس کے چہرے پہ اللہ نے محبت ڈال دی، کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، اور جب موسیٰ نبی بن کر آئے یہ در پردہ ایمان لا چکی تھی، لیکن فرعون کو جب پتہ چلا تو فرعون نے اس عورت کو شہید کروا دیا، اسے قتل کروا دیا، اور اس وقت اس نے دعا مانگی، میرے رب جنت میں میرا گھر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر جنت میں بنا دیا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم بیٹی عمران کی جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے اس میں اپنا روح پھونکا، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ پرہیزگاروں میں سے تھی، یعنی اس نے شادی بھی نہیں کی اور کنواری رہ کر بھی اس نے ہر دو صورتوں میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ پھر اللہ نے اپنا روح پھونکا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، فرشتے نے جو کچھ کلمے کہے سیدہ مریم نے ان کی بھی تصدیق کی، اور اس کی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کی، وہ پرہیزگار خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔